أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کو کور کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب ان کو ہم اسپیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا ولا، زا یا زیر زی، نون زبر نا، والذین یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی نون واو پیش نو، یؤمنون نون زبر نا، یؤمنون با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بیما حمزہ نون پیش اون، زا زیر زی، انزی لام زبر لا، انزیلا حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، ایلیکا واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما حمزہ نون پیش اون، زا زیر زی، انزی لام زبر لا، انزیلا میم نون زیر میم، قاف با زبر قاب، لام زیر لی، قابلی کاف زبر کا، قابلی کا وقف کریں گے تو قابلک، واو زبر وا، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، وبل آ ہا زیر ہی، را زبر را، آخیرہ تا زیر تی، آخیرتی ہا میم پیش ہم، وبالآخرۃ هم یا واو پیش یو، قاف زیر کی، یوقی نون واو پیش نو، یوقینون نون زبر نا، یوقینون وقف کریں گے تو یوقینون۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے لام کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ زا یا زیر زی، یا سے پیچھے زیر ہے، مد اصلی ہے اس لیے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون زبر نا، نون کو نارمل ادا کریں گے۔ آگے یا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ اگر واو کے اوپر اس طرح حمزہ ہو تو ہم پھر واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو اور چھٹکی کے ساتھ پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می نون واو پیش نون، واو سے پیچھے پیش ہے اس کا مطلب ہے واو مدہ کا قاعدہ ہے، 1 الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون زبر نا، با زیر بی، میم الف زبر ما، آگے مد ہے، مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے حمزہ نون پیش اون، نون کے بعد زا ہے، اس کا مطلب ہے یہ حرف افعا میں سے آتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نون کو ناک میں چھپائیں گے یعنی کہ اخفا کریں گے۔ آگے لام زبر لا ہے اور اس کے بعد ہے حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، یا سے پیچھے زبر ہے اس کا مطلب ہے یا لین کا قاعدہ ہے، تو اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، ای لئی کاف زبر کا، کاف کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ اچھا آگے ہے واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما آگے پھر حمزہ نون پیش اون یعنی کہ غنہ کرنا ہے نون ساکن کا، اور کیونکہ آگے زا ہے، زا کو ہم نے زا جو ہے حرف اخفا کا حرف ہے اس لیے ہم نون کو ناک میں چھپائیں گے۔ اچھا جو زا ہے یہ حرف صفیریہ میں سے ہے، جیسے سین اور صاد تھا اس طرح زا بھی، اس طرح یہ جو زا ہے یہ بھی حرف صفیریہ ہے، یعنی کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سیٹی کی آواز آنی چاہیے، زا زا، انزیلا انزیلا، ٹھیک ہے۔ آگے میم نون زیر میم، یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف ہے اور قاف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے۔ جو قاف ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف وسطالیہ میں سے ہے۔ آگے ہے با،
با کے اوپر جزم ہے اور با جو ہے وہ حرف قلقلہ کا حرف ہے، اس لیے ہم اس کو قلقلہ کریں گے۔ قب، قاف، قوف با زبر قب۔ لام جو ہے اس کو نرمی سے ادا کریں گے، لام ذیلی، کاف زبر کا، کاف کو بھی نرمی سے ادا کریں گے۔ آگے واو زبر وا، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، وبل آ، یہاں پہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے خا ہے، خا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ آگے را ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور اس لیے خا اور را کو ہم نے دونوں کو پر پڑھنا ہے۔ اور اس سے پیچھے جو لام تھا، لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ را زبر را کے بعد ہے تعزیتی، وبالآخرتی، اس کے بعد ہے ہا میم پیش ہم۔ ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے اور اس کو ہم حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ ہا میم پیش ہم، اس کے بعد ہے یا واو پیش یو، واو سے پیچھے پیش ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، مد اصلی ہے۔ قاف جو ہے، قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، قاف سے قی، یو قی، نون واو پیش نون، واو سے پیچھے واو کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے، اس کا مطلب ہے واو مدہ کا قاعدہ چل رہا ہے، تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے نون زبرنا، یوقینون، وقف کریں گے تو یوقینون، وقف ہے، وقف کے اوپر طا کا سائن ہے، اس کا مطلب ہے یہ وقف متعلق ہے، یہاں پہ ہم نے رکنا ہے، یہاں پہ لازمی سٹاپ کرنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم گرامر کے صورت مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں واو، واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، یہ ہے الذین، الذین کیا ہے؟ یہ اسم موصولہ ہے۔ الذین جو ہے یہ جمع مذکر میں آتا ہے، الذین جمع مذکر، اس کے میننگ ہے یہ وہ جو، جنہوں نے، جن سے، یا اس طرح کے میننگ میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ والذین کے بعد ہے یؤمنون، یؤمنون کیا ہے؟ یاد سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ کیا ہے؟ حمزہ، میم، نون۔ حمزہ یعنی کہ حرف علت اس میں آ گیا۔ اچھا، اور یہ باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے یہ باب، اور اس میں جو چھپی ہوئی فائل ہے وہ کیا ہے؟ چھپی فائل کون سی ہے اس میں؟ اس ہم کی فائل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کا صیغہ کیا ہے؟ آمن، اور فعل مضارع کا صیغہ ہے یؤمنو، اور یؤمنون کہاں پہ آ گیا؟ یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر۔ اور اتنی آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اتنی آیت کا واو اور الذین جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں۔ آگے دیکھیے ان کی گرامر، با زیر بی میم الف ما، بی ما، یہ کیا ہے؟ با جو ہے وہ حرف جر ہے، اور یہاں پہ جو لسٹ ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے با زیر بی، اور اس کے بعد ہے میم الف مد زبر ما، یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصولہ ہے جو مبنا ہے، حرف جو ہے یہ ما، یہ کہاں کہاں پہ اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں اگر آئے تو یہ حرف نفی میں اس کو ہم پڑھتے ہیں، اگر ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو یہ حرف موصولہ ہے، یعنی کہ یہ اب اس وقت آیت کے درمیان میں آ رہا ہے نا، اس لیے اس کو ہم حرف موصولہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے انزلہ، اچھا اس کا مادہ کیا ہے؟ نون زا لام، باب افعال سے ہے، اور جس کے میننگ جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل لازم کو متعدی کرتا ہے، جو باب الافعال ہے۔ اچھا اس کا ماضی کا صیغہ کیا ہے؟ انزلہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ ینزلو، اور فعل ماضی واحد غائب کے لیے انزلہ یوز ہوتا ہے۔ انزلہ جو ہے وہ معلوم، یعنی کہ فعل ماضی معلوم میں یوز ہوگا، انزلہ جس کا مطلب ہے اس نے اتارا۔ اب یہاں پہ اس کی سچویشن دیکھیں کہ آپ کو پہلے حمزہ پہ پیش نظر آ رہی ہے اور زا سے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ مجہول ہے، تو اس کے پھر میننگ کیا ہو گئے؟ اس سے اتارا گیا، انزلہ سے اتارا گیا۔
اچھا، تھوڑا سا معلوم اور مجہول کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ فعل معلوم کیا ہے؟ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اور جسے ہم ایکٹیو ورب کہتے ہیں۔ اور مجہول کیا ہے؟ جس کی ہمیں فاعل جو ہے وہ نامعلوم ہو، یعنی کہ اس کو ہم پیسو ورب کہتے ہیں۔ فعلا ہے اگر معلوم تو اس کو ہم ماضی میں کیا پڑھیں گے؟ فعیلا۔ اور ایسے ہی اگر یفعلو ہے مضارع معلوم تو اس کو ہم پڑھیں گے یفعلو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ فعیلا یفعلو۔ ایسے ہی ہم نے اب فعیلا کے وزن پہ کیا پڑھا؟ انزیلا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا یعنی کہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے ایلیکا۔ اچھا، ایلیکا کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری کی تعریف دیکھ لیتے ہیں ایک باری۔ حرف جارہ کیا ہے؟ عربی میں کچھ ایسے حرف جو اسم سے پہلے آئیں، اسم سے پہلے آ کر اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں تو یہ حرف جارہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہلاتے ہیں۔ اور مرکب جاری کیا ہے؟ جس مرکب میں حرف جر میں سے کوئی حرف آ جائے اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ مثلا حرف جار پلس اسم مجرور تو کیا بن گیا آپس میں؟ مرکب جارہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پہلے حصے کو جارہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ الی کا یہ مرکب جارہ۔ پہلے جو الی ہے وہ آپ کو اس لسٹ میں نظر آ رہا ہے، سب سے اینڈ پہ آ رہا ہے 11 نمبر پہ۔ الا اس کا مطلب ہے طرف یا تک، تو اس کو جب الی پلس کا ملایا تو بن گیا تمہاری طرف۔ کا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، واحد حاضر کی ضمیر کا، اور متعلق کس کے ہے؟ یہ انزلہ کے۔ اچھا، یہاں تک اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں لفظی۔ والذین وہ جو، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بیما اس پہ جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف۔ اب اس کے بعد اس سے آگے دیکھیے، وما وہی بات آگئی، واو جو ہے وہ عاطفہ آ گیا، اس میں موصولہ ہے۔ انزلہ یہ ہم نے ابھی اس کو سمجھا، یعنی کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اتارا گیا۔ من یہ حرف جارہ ہے اور یہ یہاں پہ لسٹ میں 6 نمبر پہ آ رہا ہے۔ من آگے ہے قابلی۔ قابلی کے کیا میننگ ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے۔ یہاں پہ میننگ قابلی کا کیا ہے؟ پہلے، آگے ہے کا مطلب ہے ضمیر واحد حاضر، اور متعلق کس کے ہے؟ انزلہ کے، آپ سے پہلے، ٹھیک ہے؟ من قبلی کب کیا ہو گیا؟ حرف جار، اور یہ جو قبل کا ہے یہ مجرور ہو گیا، اور یہ متعلق فعل کے ہے، تو اس حساب سے یہ انزلہ من قبلک یہاں تک یہ کیا بن گیا؟ یہ جملہ فعلیہ اس کو کہیں گے ہم، اور اس سے پہلے ما ہے تو یہ اس میں موصولہ کا صلہ بن گیا، انزلہ من قبلک، اوکے؟ اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، واو اور یعنی کہ عاطفہ، بالآخرتی یہ کیا ہے؟ جار مجرور، متعلق فعل مقدم۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ با جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور یہ یہاں لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے، با پلس الآخرتی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یوم آخرت، اور یہ کیا ہے؟ متعلق کس کے ہے؟ یہ یوقنون کے متعلق ہے، اور جنس میں مونس ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں معرفہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ مرکب جاری ہوگا، با پلس الآخرہ، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب جاری۔ ہم یوقنون، ہم پلس یوقنون، سب سے پہلے یوقنون کے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ یا قاف نون، اور یہ باب الافعال سے ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ایقنا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنتا ہے یوقنو، اور فعل مضارع جمع غائب میں اس کو ہم پڑھیں گے یوقنون۔ ہم جو ہے وہ اس کے میننگ ہے وہ، اور ضمیر جمع غائب کے لیے استعمال ہوگا، ضمیر جمع غائب کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ یا قاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو ہم نے یفعلو پہ جب اس وزن پہ رکھا تو یہ کیا بن گیا؟ یوقنو، 2 یا ہو گئے، اور پہلے یا پہ پیش ہے، دوسرے یا پہ جزم ہے، تو یا سے پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے
جزم والے یا کو ہم واو میں چینج کر دیں گے تو کیا بن گیا یوقنو، اور اس کی جمع کیا بن گیا تھا یوقنونا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا معنی تھا وبالآخرتی، آخرت پر اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، ضمیر پلس فاعل ہو گیا ہم یوقنون۔ اب اس کو ایک بار ہم لفظی ترجمہ اور پھر اس کو با محاورہ ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ والذین با اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ سے پہلے، وا اور بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی اس کی اب ہم آیت نمبر 4 کے مختصر سی تفسیر بیان کر لیتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور متقیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ کن کے لیے؟ وہ لوگ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے یہ بالکل سچی ہے، اور اس سے پہلے انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر جو وحی نازل کی گئی اس کو وہ مانتے ہیں کہ وہ بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں رکھا، یعنی کہ اس میں تحریف کر دی، اس کو چینج کر دیا۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے اور یہاں اس سے پیغمبر مانا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا اور اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرما دیا جاتا، جیسے آخرت پر ایمان۔ آخرت سے مراد وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہمیں حاصل ہونی ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو سرسری ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، تو جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو اس دنیا میں کیے گئے جو اعمال ہیں ان کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنا پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ یہ آخرت بھی غائب، جیسے پہلے اس سے پہلی آیت میں تھا نا غائب پر ایمان لانا، آخرت بھی اگرچہ جو ہے نا وہ غائب پر ایمان لانے کے بعد دیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت یہاں پہ دی گئی ہے تاکہ یعنی کہ اس کی ہمیں امپورٹنس کا پتہ لگے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پہ رکھتا ہے۔ جو انسان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے جو نقصانات ہیں اور جو برائیاں ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔